رمضان 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وصحابہ وسلم۔ ناظرین، قدر رمضان کریم کی عظمت و برکت و والی راحت و والی چاہت و والی ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان میں آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ رمضان کی برکت و عظمت و والی ساعتوں میں گھڑیوں میں الحمدللہ آج 24 رمضان کریم ہے۔ آپ سب کو آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی محبت بھرا سلام آپ کو پیش کرتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کے نماز روزہ تراویح کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم دعا کرتے ہیں جن جن احباب کا الحمدللہ ہمیشہ سے الحمدللہ جو ہمیں بہت ساری دعائیں دیتے رہتے ہیں، اللہ ان کو بھی مزید ترقیاں اور برکت عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں اعلیٰ وطن عزیز حیدرآباد کے مشہور معروف ثنا خان جناب محمد بلال نقشبندی صاحب۔ بلال صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک۔ آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کے پاک کلام کریم فرقان حمید سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمیں درمیان موجود ہے محمد بلال نقشبندی، بہت پیارے ثنا خاں ہیں۔ بلال بھائی، آپ نے نعت شریف پڑھنا کیسے سیکھی؟ کون استاد ہیں آپ کے؟ ہمارے استاد ہیں ماسٹر ندیم اقبال نجمی، اور تقریباً مجھے 8-9 سال ہو گئے ہیں سیکھتے ہوئے، اور میں بچپن سے ہی مجھے شوق تھا نعت پڑھنے کا، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جی۔ میں گزارش کروں گا کوئی نعت شریف پر نذرانہ ہی ہو جائے۔ جی بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، کیا بات ہے، یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے زہرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا۔ اور سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، ڈھونڈ رہی آپ کے رحمت بخشش کا بہانہ، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا۔
نا. اور علی بھائی بہت ہی خوبصورت ارشاد شعر ارشاد ارشاد. کہ بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ. عرش معلا بنا محلہ دید کو رب نے بلایا. بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ. عرش معلا بنا محلہ دید کو رب نے بلایا. حشر تلک نہ حشر تلک نہ مولا حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا نہ جانا ہے حسنین کے نانا. نانا ہے حسنین کے نانا. اور یہ شعر میں نے اپنا پنجابی میں پیش کیا کہ بنا تیل تے دیوا بلدانے بن پانی بوٹا پھلدانے. بنا تیل تے دیوا بلدانے بن پانی بوٹا پھلدانے. بن مرشد کلمہ چلدانے. بن مرشد کلمہ چلدانے. پڑھ لا الہ الا اللہ اے حسنین کے نانا. نانا اے حسنین کے نانا. بہت شکریہ بلال نقشبندی صاحب، آپ تشریف لائے. اللہ آپ کے استادوں کو بھی سلامت رکھے، آپ کو بھی آباد رکھے. ناظرین، یہ سیگمنٹ ہے ہمارے شروع کا جو سیگمنٹ ہوتا ہے وہ نعت خوانوں کا، جس میں ہمیں نعت خوان مختلف نعت خوان آتے ہیں اور بہت پیاری پیاری نعت شریف سناتے ہیں. بلال بھائی بہت شکریہ آپ کا. رمضان 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 رمضان. ماشاءاللہ شعر حیدرآباد کے مشہور و معروف ثنا خواں، بہت اچھے ثنا خواں ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے وہ بڑھتے ہوئے ثنا خوانوں کو آپ تک پیش کیا جائے. موجود ہیں محسن مغل صاحب. السلام علیکم بھائی، آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ نعت شریف کا نذرانہ بسم اللہ شروع کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. خدا نے کلمے میں یہ اہتمام رکھا ہے کہ اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے. یہ اور بات گئے کوئی عمل کرے نہ کرے، نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں. سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں. خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں. کبھی میں صبح ازل گیا ہوں،
تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا ہوں تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا ہوں حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو تھی حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو تھی بہار خلد بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا ہوں بہار خلد بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا ہوں جزاک اللہ بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. ناظرین وقت ہوا ہے وقفے کا, ملتے ہیں وقفے کے بعد. دیکھتے رہیں کرم رمضان. ساتھ میرا جچتا تجھ سے رستہ میرا سجتا تجھ سے تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے. نور فاطمہ بلیسنگ ایک اہڑو اپارٹمنٹ کمپلیکس جہ میں ابھی پہجو گھر بنائن چاہیو. فاطمہ گیلیکسی جی بر وقت بکنگ کا پوئے زہرا بلڈرز ای ڈیولپرز جو آسائشن سا بھرپور تجارتی ای رہائشی منصوبو مین بائی پاس روڈ انک سٹی ای ٹویوٹا پوائنٹ موٹرز جے سنگم بائی برتھ کمرشل پلاٹ تے 220 فٹ کشادے روڈ سا لاگا پیل کاروبار لائے کشادہ شو رومز دورے جدید جی سمورن سہولتن سا روشنی فل گلاس وال ڈرائنگ رومز. نور فاطمہ بلیسنگ انٹرنیشنل طرز تے ڈیزائن تھل 4 سائڈ کارنر اپارٹمنٹس بلڈنگ چین پنجن ای 6 کمرن جا پور آسائش اپارٹمنٹس دلکش ایلیویشن کشادی ریسپشن لابی ای ویٹنگ ایریا بعدد ہائی سپیڈ لفٹس سٹینڈ بائی جنریٹر covered parking children play area gymnasium projects تک کیترا ہی ڈٹھا ہوں دا وہاں ہتے خاص آہے زہرا بلڈرز جو اعتماد. نور فاطمہ بلیسنگ تجربے جدت اے خوبصورت یہ جو حسین امتزاج. For booking and details نور فاطمہ بلیسنگ زہرا بلڈرز اینڈ ڈیولپرز. فون نمبر 0317 388 986 یا 0317 388 987.
فائزہ بیوٹی کریم کو ہے آپ کی خوبصورتی کا خیال، اس لیے سوشل ڈسٹنس کے اس وقت میں فائزہ بیوٹی کریم ہے آپ کے بہت ہی قریب۔ اس ویڈیو پر دیے گئے لنک پر کلک کریں، ہماری ویب سائٹ پر جائیں اور اپنے موبائل پر ان قریبی فارمیسیز کے بارے میں جانیں جہاں فائزہ بیوٹی کریم آپ کے لیے دستیاب ہے۔ تو ابھی کلک کریں اور فائزہ بیوٹی کریم پک کریں۔ A product by Punya Brothers. کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ماسک کا استعمال لازمی کریں، ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، چہرے کو چھونے سے گریز کریں، استعمال شدہ چیزوں کو سینیٹائز کریں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور محفوظ رہیں۔ A public service message by Lasifa Bread. ایمرلڈ ہوٹل اینڈ مال حیدرآباد، مین آٹوبان روڈ پر، بولیورڈ مال کے ساتھ۔ Executive Gym. Wonderful swimming pool. Spacious and comfortable rooms. Great environment. The class you deserve. Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. پاکستان میں پہلی دفعہ ہوٹل انڈسٹری میں سرمایہ کاری کا شاندار موقع۔ اب آپ بن سکتے ہیں 4 اسٹار ہوٹل کے مالک۔ 40% آمدنی کے حصے دار بنیے۔ بگ برانڈز کی موجودگی سے حاصل کیجئے گارنٹیڈ رینٹ۔ بکنگ صرف 3 لاکھ سے، بقیہ ادائیگی آسان 12 سہمائی اقساط میں۔ آپ پروجیکٹ آف TZ کنسٹرکشن، Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. بکنگ اور تفصیلات کے لیے حسین مارکیٹنگ نیٹ ورک، فون 022 341 3204 and 05۔ خدا کی عظمتیں کیا ہے، خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی، صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی۔ وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے خدا کی عظمتیں کیا ہے، خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے۔ قبر کا خوف دے دے کر مجھے منکر ڈراتے ہیں، قبر کا خوف دے دے کر مجھے منکر ڈراتے ہیں، وہاں سرکار آئیں گے، وہاں سرکار آئیں گے، قبر جانے نبی جانے خدا کی عظمتیں کیا ہے، خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے۔ مجھے تو
زمانے کا ہے کیا ناصر، زمانے کا ہے کیا احمد، بھلا جانے برا جانے خدا کی عظمتیں کیا ہے، خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے۔ رمضان 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 رمضان۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کر میں رمضان میں آپ کا میزبان صاحب رضا حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے مہمان نے، کسی تعارف کی محتاج نہیں، عالم دین ہیں، خطیب ہیں، شہر حیدرآباد کی ایک بہت بڑی جامع مسجد اور قدیم جامع مسجد کے خطیب ہیں۔ میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا قاری زبیر قریشی صاحب۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ علامہ صاحب سب سے پہلے تو آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا، آپ نے حیدرآباد نیوز کے لیے ٹائم عطا فرمایا۔ علامہ صاحب چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ ناظرین آج انشاءاللہ ہم بہت پیارے پیارے سوالات اور ان کا جوابات علامہ صاحب سے عطا فرمائیں۔ علامہ صاحب پہلا سوال یہ تھا کہ اسلام میں کتنے قسم کے حقوق ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں حیدرآباد نیوز کا اور ان کے تمام ہی کمیٹی کے اراکین کا، ممبران کا شکر گزار ہوں کہ جن کے توسط سے آج الحمدللہ ایک بار پھر میری آواز شہر حیدرآباد کے ذریعے مختلف ممالک کے اندر گونج رہی ہے۔ اسلام کے اندر دو قسم کے حقوق ہیں۔ پہلا جو حق ہے وہ ہے حقوق اللہ۔ حقوق اللہ ہے اللہ کا حق۔ انسان جب کلمہ طیبہ پڑھتا ہے جی تو وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس پر اسلام کے تمام قوانین نافذ ہو جاتے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی ایک مثال ہے کہ جب تک کوئی بچہ اسکول نہیں جاتا اس پر اسکول کا ڈریس، اسکول کی ٹائی، اسکول کا بیگ یا دیگر جو اسکول کے معاملات ہوتے ہیں وہ نافذ نہیں ہوتے۔ لیکن جب وہ بچہ اسکول چلا جاتا ہے تو اسکول کے جانے کے بعد پھر وہ عام لباس کے اندر اسکول میں داخل نہیں ہو سکتا، عام یونیفارم کے اندر وہ اسکول نہیں جا سکتا۔ اس کے لیے بیگ ضروری ہے، اسکول کا لباس ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اسلام کو نہیں مانتا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ اقرار کرتا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ اب میں کچھ نہیں ہوں، اب جو کچھ ہے وہ تیری ذات ہے، اور جیسا تو چاہتا ہے، جیسا تو نے فرمایا ہے میں ایسا بننے کی کوشش کروں گا۔ تو اسلام میں جو سب سے پہلا حق ہے میرے بھائی وہ ہے حقوق اللہ۔ حقوق اللہ کے اندر سب سے پہلا جو حق ہے وہ ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یا قرآن مجید فرقان حمید نے قرآن مجید کے اندر آیات کی جو 10 اقسام ہیں ان کے اندر ایک آیات امر ہے جس میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ آیات امر کی تعداد قرآن کے اندر 1000 ہے۔ اللہ پاک نے 1000 مرتبہ حکم دیا ہے، کہیں نماز کا، کہیں روزے کا، کہیں زکوٰۃ کا، کہیں جناب والا حسن سلوک کا، کہیں جو ہے غیبت سے بچنے کا، چغلی سے بچنے کا، وعدہ خلافی کا۔ اسے ہم کہتے ہیں حقوق اللہ، اللہ کا حق۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عام طور پر یہ معروف چیزیں ہیں۔ دوسرا میرے بھائی حق ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حقوق اللہ، اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنا حق معاف کر دے۔ لیکن حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ رب العالمین بھی وہ حق اس کا معاف نہیں فرمائے گا۔ تو حقوق العباد میں جو سب سے پہلا حق ہے وہ ہے والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، حقوق زوجین، ہمسایوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق۔ اور یہاں تک کہ اسلام کی یہ خوبصورتی ہے علی بھائی کہ اسلام نے ان لوگوں کے بھی حقوق کا تعین کیا، ان لوگوں کے حقوق کا بھی بتایا کہ جو اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں۔
غیر مسلم لوگوں کے حقوق 9 حقوق، یعنی عام طور پر سب کے حقوق جو ہیں کسی کے 5 ہیں، کسی کے 4 ہیں، کسی کے جو ہے 7 حقوق ہیں زوجین کے اندر، لیکن غیر مسلموں کے 9 حقوق اللہ کے نبی نے فرمائے. یعنی سب سے زیادہ جو حقوق ہیں وہ ان لوگوں کے ہیں جو اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو اسلام میں 2 قسم کے حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد. تو حقوق العباد کے اندر جو سب سے پہلے آج ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ ہے والدین کے حقوق. صحیح ہے. ماں باپ کے اسلام نے کیا حقوق بیان کیے ہیں اسلامی معاشرے کے اندر. اور دنیا میں جب انسان رہتا ہے تو وہ ایک خاندان بناتا ہے. صحیح. اس خاندان کے اہم جو رکن ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ماں باپ. ماں باپ، ٹھیک ہے. خاندان کے اہم رکن کون ہیں؟ ماں باپ. ماں باپ کون ہوتے ہیں؟ اسلام سے پہلے لوگ اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے تھے، ماں باپ کی عزت نہیں کیا کرتے تھے. لیکن اسلام کی خوبصورتی دیکھیے آپ کہ اسلام آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی قوم جو اپنے والدین کی تعظیم نہیں کرتی تھی، وہی ماں باپ جو بچیوں کو زندہ دفناتے تھے. اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب اسلام آیا تو اس نے جہالت کو دور کیا، ان اندھیروں کو ختم کر دیا. اسی لیے ایک شاعر نے کہا تھا کہ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دیکھو، اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دیکھو. جی ناظرین ماشاءاللہ علامہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، بہت پیاری پیاری گفتگو فرما رہے ہیں. آج 24 رمضان کریم ہے ماشاءاللہ، اور آپ اور ہم ماشاءاللہ آج کے اس رمضان کریم کے لائیو ٹرانسمیشن میں ہم عصر کی نماز پڑھ کے اسٹوڈیو تشریف لے آتے ہیں، پھر افطار تک آپ کا اور ہمارا ساتھ الحمدللہ ہوتا ہے. ایک سوال ہے علامہ صاحب کہ والدین کے حقوق کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد جو سب سے پہلے حکم دیا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلے جن کے حق کو بیان فرمایا، جن کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی، وہ ہیں ماں باپ. ماں باپ، ٹھیک ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر ہم احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور کی عادت طیبہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی مختصر بات فرماتے اور اس مختصر سی بات کے اندر بے شمار پہلو نکل جاتے. اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کے پاؤں تلے اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جنت کو رکھا ہے. صحیح. باپ کی رضا اللہ کی رضا کے اندر ہے. اسلام میں دیکھیں اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہوگی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں یعنی جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر. بالکل. جنت کی خواہش ہر شخص کرتا ہے. اہل ایمان کی خواہش ہوتی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ اس سے راضی ہو جائے اور وہ جنت میں چلا جائے. ٹھیک. دوزخ کی کوئی طلب نہیں کرتا، ہر کوئی دعاؤں کے اندر جنت کو مانگتا ہے. صحیح. تو اب ذرا سوچیں ہم لوگ کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جنت تو تمہارے گھر کے اندر موجود ہے، اور وہ کون ہے؟ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. اور صوفیاء نے بڑی پیاری بات لکھی. صوفیاء نے لکھا کہ جو شخص اپنے ماں کے پاؤں کو بوسہ دیتا ہے گویا وہ جنت کی چوکھٹ کو چوم لیتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. صوفیاء کہتے ہیں کہ ماں کے پاؤں کو چومو کیونکہ دنیا میں تمہارے لیے یہ جنت کی چوکھٹیں ہیں. بے شک. دوسرا پھر باپ کی رضا. اب دیکھیں دنیا بھر ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے. آج دیکھیں آپ اور میں یہاں جو دین کی بات کر رہے ہیں، ہمارا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، ہم حج کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے. الغرض ہم کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ سے اور ہم سے اللہ رب العالمین جو ہے وہ راضی ہو جائے. اب ذرا سوچیں میرے بھائی کہ اللہ رب العالمین کے نبی نے فرمایا کیا فرمایا کہ باپ کی رضا اللہ کی رضا میں ہے. باپ کو راضی کرو. قرآن نے یہاں تک کہا آپ سے کہ ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جائے تو ان سے اف بھی نہ کہو، اف بھی نہ کہو.
کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ دونوں بہت عظیم ہستی ہیں. خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے، کتنی بڑی مثال دی میرے آقا نے، میرا دل چاہتا ہے کہ میری والدہ زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری والدہ مجھے آواز دیتی تو میں نماز کو موقوف کر کے، نماز کو چھوڑ کر میں اپنی ماں کا جواب دیتا. جزاک اللہ. علامہ صاحب اسی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. وقت ہوا ہے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد. دیکھتے رہیں کرم ہے رمضان. ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے، ایک قدم آگے. نور فاطمہ بلیسنگ ایک اہڑو اپارٹمنٹ کمپلیکس جہمیں ابھی پہجو گھر بنائن چاہیو. فاطمہ گیلیکسی جی بر وقت بکنگ کا پوئے زہرا بلڈرز ای ڈیولپرز جو آسائشن سا بھرپور تجارتی ای رہائشی منصوبو. مین بائی پاس روڈ، انک سٹی ای ٹویوٹا پوائنٹ موٹرز جے سنگم بائی برتھ کمرشل پلاٹ تے 220 فٹ تک کشادے روڈ سا لاگا پیل. کاروبار لائے کشادہ شو رومز، دورے جدید جی سمورن سہولتن سا روشنی لائے فل گلاس وال ڈرائنگ رومز. نور فاطمہ بلیسنگ انٹرنیشنل طرز تے ڈیزائن تھل 4 سائڈ کارنر اپارٹمنٹس بلڈنگ چین 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स, दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम. प्रोजेक्ट्स त केतरा ही ॾिठा हूंदा अवां. हिते ख़ास आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद. नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज. For booking and details, Noor Fatima Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 388 986 या 0317 388 987. फायजा ब्यूटी क्रीम को है आपकी खूबसूरती का ख्याल, इसलिए सोशल डिस्टेंस के इस वक्त में फायजा ब्यूटी क्रीम है आपके बहुत ही करीब. इस वीडियो पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने मोबाइल पर उन करीबी फार्मेसीज के बारे में जानें जहां फायजा ब्यूटी क्रीम आपके लिए दस्तयाब है. तो अभी क्लिक करें और फायजा ब्यूटी क्रीम पिक करें. A product by Punya Brothers. कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें. हाथों को बार बार धोएं. चेहरे को छूने से गुरेज करें. इस्तेमाल शुदा चीजों को सैनिटाइज करें. बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें. तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें. A public service message by Lasifa Bread. एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर, बुलेवर्ड मॉल के साथ. Executive Gym. Wonderful swimming pool. Spacious and comfortable rooms. Great environment. The class you deserve. Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. पाकिस्तान में पहली दफा होटल इंडस्ट्री में सरमायाकारी का शानदार मौका. अब आप बन सकते हैं 4 स्टार होटल के मालिक. 40% आमदनी के हिस्सेदार बनिए.
बिग ब्रांड्स की मौजूदगी से हासिल कीजिए गारंटेड रेंट। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई साथ में। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन, Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, फोन 022 341 3204 and 05। दीवानाए रसूल हूँ, दीवानाए रसूल हूँ, उनके कदम की धूल हूँ, दीवानाए रसूल हूँ। हुर्मत रसूल पाक की मुझको अजीम जान से, हुर्मत रसूल पाक की मुझको अजीम जान से, हुर्मत रसूल पाक की मुझको अजीम जान से। इतना तो बाउसूल हूँ, दीवानाए रसूल हूँ, दीवानाए रसूल हूँ, दीवानाए रसूल हूँ। मुझको ये नाज है बड़ा, पंजतन के दर का हूँ गदा। मुझको ये नाज है बड़ा, पंजतन के दर का हूँ गदा। मुझको ये नाज है बड़ा, पंजतन के दर का हूँ गदा। मैं नौकरे बतूल हूँ, दीवानाए रसूल हूँ, दीवानाए रसूल हूँ, दीवानाए रसूल हूँ। इतने सितम के बाद भी हजरत बिलाल ने कहा, इतने सितम के बाद भी हजरत बिलाल ने कहा, इतने सितम के बाद भी हजरत बिलाल ने कहा। मैं नौकरे बतूल हूँ, दीवानाए रसूल हूँ, दीवानाए रसूल हूँ, दीवानाए रसूल हूँ। एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं रमज़ान करीम के खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन करम रमज़ान में मेज़बान साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी के साथ आप अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना असर की नमाज के बाद से लेकर इफ्तार तक अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसमिशन आप देखते हैं। आलिम दीन होते हैं, सनाखानी मुस्तफ़ा होते हैं, बहुत प्यारे अंदाज से दुआएँ भी होती हैं। अल्लाह मज़ीद तरक्कियाँ और बरकत अता फरमाए। अल्लामा साहब मौजूद हैं, अल्लामा क़ारी ज़ुबैर क़ुरैशी दामद बरकातुहुम आलिया। अल्लामा साहब, वालिदैन के हुकूक कितने हैं? देखिए, वालिदैन के हुकूक तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उलमाए कराम ने 5 बातों में उनको परो दिया है। ठीक, तो वो 5 हुकूक वालिदैन के हैं। सबसे पहला जो वालिदैन का हक़ है वो है अताअत करना। इस्लाम ये कहता है कि हर जायज़ काम में और मुबाह काम के अंदर वालिदैन की अताअत की जाए, उनका कहना माना जाए। उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको इस हदीस से देता हूँ कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस्लाम के दूसरे खलीफा और एक अज़ीम हस्ती कि जिनके मुताल्लिक़ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होते। उन्होंने अपने बेटे की शादी की। ठीक, शादी की रात थी। शादी की रात के बाद बेटा फजर की नमाज में मस्जिद नहीं आया, मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ने की अदायगी के लिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सफ़ों में तलाश किया अपने बेटे को, लेकिन वो मौजूद नहीं था।
حضرت عمر جب اپنے گھر تشریف لے کے جا رہے تھے تو بیٹا آ رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا نماز کے متعلق کہ تم کہاں تھے اور تم نے نماز کہاں ادا کی؟ تو اس نے کہا کہ بابا جان نماز میں نے کمرے میں ہی پڑھ لی کیونکہ رات شادی کی رات تھی, مجھے دیر ہو گئی اور میں جماعت سے نماز قائم نہ کر سکا. حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے نماز جماعت سے نہیں پڑھی اور دیر سے پڑھی ہے, تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو, اپنی بیوی کو چھوڑ دو. جب انہوں نے یہ سنا تو آپ کو پتہ ہے شادی کی پہلی رات تھی, وہ فوراً رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے اور فرمایا فدا کا امی وابی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ابا جان نے اتنا سخت فیصلہ فرما دیا ہے, آپ کی کیا رائے ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسا عمر کہتے ہیں ایسا ہی کرو, یعنی کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو. اور قرآن اگر ہم نے ماشاء اللہ مطالعہ کہا حضرت ابراہیم نے بھی حضرت اسماعیل کو کہا تھا کہ اپنی چوکھٹ کو بدل دیں, اپنی چوکھٹ کو بدل دیں. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اتنی اطاعت گزاری کہ اگر ماں باپ کہتے ہیں تو تم اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دو, اگر ماں باپ کہتے ہیں بیوی کا رویہ صحیح نہیں ہے. دوسرا ہے حسن سلوک, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ہمارے یہاں آج فی نفسی ہی بظاہر تو ہم انسان ہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم لوگ آج درندے بن چکے ہیں. نہ درندوں سے نہ حیوانوں سے ڈر لگتا ہے, کیا زمانہ ہے کہ انسانوں سے ڈر لگتا ہے. عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں, اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے. خون ریزی کا یہ عالم ہے خدا خیر کرے, اب انسانوں کو فقط مسلمانوں سے ڈر لگتا ہے. تو یہ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ وہ ماں باپ جو ہمیں پالتے ہیں, ہماری خواہشات کو پورا کرتے ہیں, آج ہم ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ نہیں کرتے. اسلام میں دوسرا حق ہے حسن سلوک کرنا, اور میں صرف ایک حدیث پیش کر رہا ہوں کیونکہ وقت کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. جی بالکل. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضور کے پاس چند صحابہ آئے اور کہا کہ فلاں صحابی کے لیے آپ دعا کریں, وہ بہت علیل ہیں, بہت اذیت کے اندر ہیں اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اندر سکرات کا وقت ہے, نزع کا وقت ہے, لیکن روح ان کی نکل نہیں پا رہی. تو جب صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ ان کے والدین موجود ہیں؟ تو کہا کہ حضور باپ تو نہیں, ان کی ماں موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان کی ماں سے کہو کہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے. کیا فرمایا کہ ماں سے کہو, اگر چاہتے حضور خود دعا فرما دیتے, لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں موجود ہے, ان کی ماں سے کہو کہ بیٹے کے حق میں دعا کریں. تو جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان کو یہ پیغام دیا تو انہوں نے صاف منع کر دیا, انہوں نے کہا کہ میں دعا نہیں کروں گی. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر خود تشریف لے کر گئے. حدیث کا مفہوم یہ خود تشریف لے کر گئے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ آپ اگر دعا نہیں کریں گی تو یہ پھر اذیت کے اندر رہے گا, اس کی روح پرواز نہیں ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے مجھے بہت پریشان کیا, یہ بیوی کو دیکھتا تھا خوش ہو جاتا تھا, میں کوئی خواہش کرتی تو میری خواہش پوری نہیں کرتا تھا, اور بیوی اگر کوئی خواہش کرتی تو اس کو فوراً پورا کرتا تھا, تو میں اس کو معاف نہیں کروں گی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ جاؤ لکڑیاں جمع کرو, اور لکڑیاں جمع کرو. جب لکڑیاں جمع ہو گئیں تو اس خاتون نے پوچھا جو ماں تھی اس صحابی کی, اور وہ خود بھی صحابیہ تھیں, کہا یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ میں اس کو آگ میں ڈال رہا ہوں. تو ماں ہوتی ہے. کہا حضور میں کس طرح دیکھ سکتی ہوں اپنے بیٹے کو جلتا ہوا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اگر اس کو آپ معاف نہیں کریں گے تو پھر یہ جہنم کی آگ میں جلے گا. اگر اس کو آپ معاف نہیں کریں گے تو پھر یہ جہنم کی آگ میں جلے گا. تو پھر انہوں نے معاف کیا اور صحابی کی روح پرواز ہو گئی. تو ذرا سوچیں, وہ صحابی رسول تھے, حضور کی خدمت میں رہنے والے, حضور سے تعلیم پانے والے, حضور کی صحبت کرنے والے. وہ شخص جو حضور کی صحبت میں رہے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں کرتا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے فرمایا کہ اپنی ماں سے دعا کرو, اس کے لیے فرمایا کہ جلا دو اس کو. تو آج کل جو نوجوان اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں, اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں, یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا عموماً ہمارے یہاں ایک الفاظ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اماں ابا آپ پرانے دور کے ہیں, ہم نئے دور کے ہیں, یہ جدید دور ہے, آپ کو کیا معلوم دنیا کا کہ دنیا کہاں جا رہی ہے. تو وہ سوچیں کہ حسن سلوک کا حکم دیا ہے اسلام نے. پھر تیسرا آپ آ جائیں, ادب و احترام کرنا. ادب و احترام کیا ہے؟ قرآن نے کہا کہ اف بھی نہ کہو. کس وقت؟ کہ جب وہ بڑھاپے میں آتے ہیں. اچھا, بڑھاپے میں عموماً دیکھیں آپ لوگ, چڑچڑا ہو جاتا ہے اپن انسان کے اندر, انسان کی خوراک کم ہو جاتی ہے, اس کی نیند کم ہو جاتی ہے, بیماریاں بڑھ جاتی ہیں.
جب انسان بڑھاپے کی دہلیز پر آتا ہے تو یہ معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اب ان چیزوں کی جب کمی ہوتی ہے تو اس کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ اس وقت بھی آپ اف بھی نہ کہیں, یعنی کہ ادب و احترام تو آپ کرتے ہیں لیکن بڑھاپے کے اندر زیادہ خیال رکھیں, کیونکہ یہ آپ کے ماں باپ ہیں. اگر انہی کی وجہ سے آپ کا وجود ہے. یہ ماں تو ہے کہ جس نے آپ کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور تکلیفوں کو برداشت کیا, اور یہ وہی باپ ہے کہ جو آپ کے لیے رات بھر مشقتوں کو برداشت کرتا تھا, دن میں کام کرتا تھا, دھوپ کو برداشت کرتا تھا. آپ کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے باپ اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دیا کرتا تھا. ماں خود تو جو ہے گرمی میں رہتی تھی لیکن آپ کے اوپر پنکھا کیا کرتی تھی. ماں خود تو سردی کے اندر سردی کو برداشت کرتی تھی لیکن آپ کے لیے لحاف کا کمبل کا اہتمام کرتی تھی. تو ذرا سوچیں کہ اللہ رب العالمین کے نبی نے فرمایا کہ ان کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کریں. تیسرا پھر حق ہے مالی خدمت. مالی خدمت کیا ہے؟ دیکھیں ماں باپ ہمیں زندگی بھر پالتے ہیں, زندگی بھر ماں باپ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. اب کبھی ایسا وہ موقع آتا ہے کہ ان کے پاس کمانے کی ان کی جو ہے حیثیت نہیں ہوتی, بڑھاپا آ گیا. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں ان کی مالی خدمت کرنی ہے. اگر وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کی بیماری کے اندر ان کو دیکھنا ہے, ان کی دوائیوں کو دیکھنا ہے, کسی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں اس کو پورا کرنا ہے. اور 5واں اور آخری جو حق ہے وہ ہے استغفار, ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے. صحیح, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. وقت ہوا ایک وقفے کا. ناظرین دیکھتے رہیں کرم میں رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساتھ میرا جچتا تجھ سے, رستہ میرا سجتا تجھ سے, تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ, تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے, ایک قدم آگے. نور فاطمہ بلیسنگ ایک اہڑو اپارٹمنٹ کمپلیکس جہمیں اویں پہجو گھر بنائن چاہیو. فاطمہ گیلیکسی جی بر وقت بکنگ کھا پوئے زہرا بلڈرز ऐं ڈیولپرز جو آسائشن سا بھرپور تجارتی ऐं رہائشی منصوبو. مین بائی پاس روڈ, انک سٹی ऐं ٹویوٹا پوائنٹ موٹرز جے سنگم بائی برتھ کمرشل پلاٹ تے 220 فٹ کشادے روڈ سا لاگا پیل. کاروبار لائے کشادہ شورومز, دورے جدید جی سمورن سہولتن سا, روشنی ل فل گلاس وال ڈرائنگ رومز. نور فاطمہ بلیسنگ انٹرنیشنل طرز تے ڈیزائن تھل 4 سائڈ کارنر اپارٹمنٹس بلڈنگ, چین 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स, दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम. प्रोजेक्ट्स त केतरा ही ॾिठा हूंदा अव्हां. हिते ख़ास आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद. नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज. For booking and details, Noor Fatima Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 388 986 या 0317 388 987.
फायजा ब्यूटी क्रीम को है आपकी खूबसूरती का ख्याल, इसलिए सोशल डिस्टेंस के इस वक्त में फायजा ब्यूटी क्रीम है आपके बहुत ही करीब। इस वीडियो पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने मोबाइल पर उन करीबी फार्मेसीज के बारे में जानें जहां फायजा ब्यूटी क्रीम आपके लिए दस्तयाब है। तो अभी क्लिक करें और फायजा ब्यूटी क्रीम पिक करें। A product by Punya Brothers. कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। हाथों को बार बार धोएं। चेहरे को छूने से गुरेज करें। इस्तेमाल शुदा चीजों को सैनिटाइज करें। बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें। A public service message by Lasifa Bread. एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर, बुलेवर्ड मॉल के साथ। Executive Gym. Wonderful swimming pool. Spacious and comfortable rooms. Great environment. The class you deserve. Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. पाकिस्तान में पहली दफा होटल इंडस्ट्री में सरमायाकारी का शानदार मौका। अब आप बन सकते हैं 4 स्टार होटल के मालिक। 40% आमदनी के हिस्सेदार बनिए। बिग ब्रांड्स की मौजूदगी से हासिल कीजिए गारंटेड रेंट। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई इक़सात में। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन, Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, फोन 022 341 3204 and 05। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते, जिसकी तौकीद बनाने का ख्याल आए उसे, जिसकी तौकीद
उसको नौकर दर ज़हरा का बना देते हैं। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। रमज़ान 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 रमज़ान। अल्लाह के एहसान के करम के रमज़ान के, अल्लाह का एहसान के करम के रमज़ान के, रमज़ान प्यारा रमज़ान, करम रमज़ान, करम रमज़ान। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं रमज़ान करीम की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन करम रमज़ान में मेज़बान साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद नक्शबंदी के हमरा अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना असर की नमाज़ के बाद से इफ्तार के वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते हैं दुआएं भी होती हैं, इल्तिजाएं भी होती हैं। मौजूद हैं जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी ज़ुबैर कुरैशी साहब दामद बरकातहुमुल आलिया। आज 24 रमज़ान करीम है, बरकत व अज़मत वाला दिन। अल्लामा साहब सवाल उसका जवाब अता फरमाएं। अल्लामा साहब, मरने के बाद औलाद वालिदैन के लिए क्या करे और औलाद के लिए कोई अहम पैगाम हो तो वो ये दोनों जो है अपना अता फरमाएं। जी बिस्मिल्लाह। मैं एक तफसील के साथ अता फरमा दीजिएगा। देखिए, पांचवा जो हक है वालिदैन का वो क्या है? इस्तिग़फ़ार। माँ बाप की ज़िंदगी में भी औलाद पर लाजिम है कि वो उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनके लिए दुआए खैर करे, उनकी उम्र के लिए दुआए खैर करे। और बिलफ़र्ज़ जब माँ बाप का इंतकाल हो जाता है तो फिर औलाद पर ये लाजिम है कि वो ऐसे काम करे कि माँ बाप को कब्र के अंदर इफ़ादियत यानी कि फ़ायदा पहुँचे। छोटी सी मैं एक हदीस पढ़ रहा हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक कब्र से गुज़रे। अब ये अल्लाह के नबी थे, ये आम इंसान नहीं थे। जब ये कब्र से गुज़रे तो इन्होंने देखा कि कब्र के अंदर अज़ाब हो रहा है। सही। कुछ दिनों बाद दोबारा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र इस कब्र से हुआ तो आप क्या देखते हैं कि इस कब्र पर रहमत इलाही की बारिश बरस रही है। जब आप अल्लाह तबारक व तआला से कलाम के लिए कोहे तूर पर गए, कलीमुल्लाह आपका लक़ब था, अल्लाह से कलाम किया करते थे। तो जब आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन से कलाम किया तो कलाम करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैगाम दिया। पैगाम लेने के बाद आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज़ किया कि मौला मुझे इस कब्र वाले का मामला बता कि परवरदिगार आलम इस कब्र वाले का क्या मामला था। तो कुर्बान जाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे से कितनी मोहब्बत करता है, कितना प्यार करता है। अल्लाह ने फरमाया मूसा ये शख्स बड़ा गुनाहगार था जिसकी वजह से ये अज़ाब के अंदर मुब्तला था, लेकिन जब इसका इंतकाल हुआ तो इसकी जो बीवी थी वो हामला थी यानी पेट से थी। इसके इंतकाल के फौरी बाद इसके घर में बेटे की विलादत हुई और विलादत के बाद आज उसने अपने बच्चे को मकतब भेजा पढ़ने के लिए। तो बच्चे ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे हया आई, अल्लाह फरमाता है मुझे हया आई कि मैं उसके बाप को किस तरह अजाब दूं जिसका बेटा ज़मीन के ऊपर मुझे रहमान और रहीम कह रहा है। तो ज़रा सोचें कि जब औलाद अल्लाह रब्बुल आलमीन को रहमान और रहीम कहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत से, उस उम्मत के फ़र्द उस बाप से अजाब को उठा लेता है। तो हम तो उम्मत रसूल हैं। अगर हम अपने वालिदैन के मरने के बाद नेक काम करेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, रोज़े रखेंगे, हुस्न अखलाक के पैकर बनेंगे, अपने आप को बुराइयों से बचाएंगे, तो फिर यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत तो बहुत वसी है, हमें तो सवाब मिलेगा ही। लेकिन क्योंकि हम सदका जारिया हैं अपने वालिदैन के लिए, तो मरने के बाद हमारे माँ बाप को भी इसका सवाब मिलेगा। हम जो भी नेक अमाल करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी सवाब अता फरमाएगा और उसके साथ साथ हमारे वालिदैन को भी सवाब अता फरमाएगा। तो लिहाजा वालिदैन अगर मौजूद हैं तो उनके लिए दुआ करें और बिलफर्ज अगर वो दुनिया से गुजर जाते हैं तो उनके लिए तमाम लोग मग़फ़िरत की दुआ करें, उनके लिए सारे सवाब करें, उनके लिए कोई ऐसे नेक आमाल बजा लाएं
کہ جس سے ان کو قبر کے اندر افادیت پہنچے، فائدہ پہنچے، ثواب پہنچتا رہے۔ دوسرا آپ کا سوال تھا کہ اولاد کے لیے کیا اہم پیغام ہے۔ اس پرفتن دور میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے، لوگ ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے، بڑے چھوٹوں کی تعظیم ختم ہوتی جا رہی ہے، اس موقع پر میں صرف چھوٹا سا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کی قدر کریں۔ ماں باپ بہت بڑی اللہ رب العالمین کی طرف سے دولت ہے۔ دنیاوی دولت آپ کے پاس موجود ہے لیکن ماں باپ نہیں ہے تو آپ بڑے بدنصیب ہیں، اور اگر آپ کے پاس دنیاوی دولت کچھ بھی نہیں ہے اور ماں باپ آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی ہیں۔ تو لہٰذا اپنے ماں باپ کا ادب کریں، کیا بات ہے، ان کے ہاتھوں کو چومیں۔ صبح اٹھتے ہیں، آپ دیکھیں آج ہم ہندو برادری کو دیکھتے ہیں کہ وہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے فریش ہونے کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے پاؤں کو چومتی ہے، اپنے ماں باپ کو دیکھتی ہے۔ یہ کہاں سے لیا ہم نے؟ پتہ ہے آپ کو؟ یہ اسلام سے لیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ایک بار دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس شخص کو ایک مقبول حج، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کر لیا ہو۔ آپ حج کرتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن حضور نے فرمایا مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو ایک صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر میں اپنے ماں باپ کو دن میں 100 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھوں کیا تو مجھے یہی ثواب ملے گا، 100 بار حج ملے گا؟ تو کیا فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ہاں، اگر تم 100 مرتبہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہو تو اللہ رب العالمین تمہیں 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میرے دوستو، یہ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہیں، ان کی قدر کریں، ان کی قدر کریں۔ یہ زندہ ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی قدر نہیں ہوتی، ان کی قدر کریں۔ ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہم پر برستی ہیں، ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین، ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمارے کئی معاملات کو سیدھا کر دیتا ہے۔ تو لہذا اپنے ماں باپ کی قدر کریں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، صبح اٹھتے کے ساتھ ہی نماز فجر کی ادائیگی کریں اور آنے کے بعد قرآن کی تلاوت کریں، ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ والدین اگر اٹھے ہوئے ہیں تو ان کے باپ کے ہاتھ کو چومیں، والدہ کے اپنے پاؤں کو چومیں۔ بس یہی میرا چھوٹا سا آپ کے لیے اہم پیغام ہے۔ جزاک اللہ۔ علامہ صاحب میں گزارش کروں گا کہ حیدرآباد نیوز کے لیے عالم اسلام کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ مولا قدوس پروردگار عالم، یا اللہ تیری دی ہوئی توفیق سے مولا ہم نے یہاں پر بیٹھ کر تلاوت قرآن کی نعت پڑھی۔ مولا والدین کے حقوق کے متعلق میں نے چند باتوں کو میں نے خدمت میں گزار کیا ہے عوام کی۔ پروردگار عالم ان باتوں کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرما۔ مولا قدوس پروردگار عالم، حیدرآباد نیوز کے ذریعے مولا یہ پیغام دنیا بھر پھیلایا جا رہا ہے۔ مولا تو حیدرآباد نیوز کی اس کاوشوں کو، کوششوں کو جو رمضان میں انہوں نے کی ہیں مولا اسے قبول فرما۔ اے اللہ حیدرآباد نیوز کو ترقی اور عروج عطا فرما۔ مولا قدوس پروردگار عالم، جتنے لوگ حیدرآباد نیوز کے ساتھ شریک ہیں، کام کر رہے ہیں، پروردگار عالم ان پر، ان کے گھر والوں پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے عزیز و اقارب پر، سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ عالم اسلام پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ اے اللہ یہ جو کرونا جیسے امراض ہمارے یہاں پر پیدا ہو چکے ہیں مولا، تجھے تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے والضحیٰ والے چہرہ مقدسہ کا واسطہ مولا، جہاں کہیں دنیا بھر میں مسلمان کرونا جیسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں مولا، ان کو صحتیابی کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کو ایسے امراض سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم ہمارے محمد علی بھائی کو ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جس خوبصورتی کے ساتھ مولا یہ رمضان میں، رمضان کے علاوہ دینی محفلیں کرتے ہیں مولا، تو ان کی ان محفلوں کو قبول فرما کر ان پر اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ ان کی پوری زندگی کو اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ حیدرآباد نیوز پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ اے اللہ دنیا بھر میں حیدرآباد نیوز کا بول بالا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین اب انشاءاللہ کل نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ کرم رمضان ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم کو اللہ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔